بھائی تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا بھی آدمی سیکھ لے خیر، بولنے سے خاموش رہنا مشکل ہے، لیکن آپ نے فرمایا جو خاموش ہو گیا فقد نجا، اس نے نجات پا لی۔ غصہ ہونا بولنا آسان ہے، لیکن خاموش رہنا مشکل ہے۔ لیکن وہاں خاموش ہو جائے تو بہت سارے جھگڑوں پہ خاموشی وہ چھا جاتی ہے، بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے خاموشی جو ہے۔ گھر میں بھی آدمی خاموش نہیں رہ سکتا، بلکہ وہاں زیادہ بڑا امتحان ہے۔ بہر کی تو مجبوریاں ہوتی ہیں بعض دفعہ، بھئی گاہ خراب ہو جائے گا، دوستی نہ چلی جائے، کاروبار میں فرق آ جائے گا۔ لیکن گھر میں یہ مجبوریاں تو نہیں ہیں، لیکن بڑی مجبوری ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر اگر خاموش بیٹھ جائے، اللہ اکبر، اللہ کے لیے کبھی خاموش ہو کر بیٹھنا، سوچنا، اللہ اس خاموشی کی بھی قیمت لگائیں گے۔ خاموشی، اللہ والوں کی خاموشی بھی ذکر ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کی خاموشی بھی ذکر ہے، سوچ رہے ہیں کسی دینی مسئلے کے بارے میں، تو بظاہر تو خاموش ہیں لیکن ہیں تو ذکر میں، فکر میں۔ تو یہ تھوڑی دیر کبھی آپ خاموش بیٹھتے ہیں تو میں نے کہا پریشان نہ ہوں، اس خاموشی کی بھی قیمت لگے گی، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور نمازی اللہ کی زیارت کرنے والا ہے، اور زیارت کرنے والوں کا اکرام کیا جاتا ہے، بلکہ ایسا اکرام گھر سے قدم اٹھتا ہے تو اکرام شروع ہو جاتا ہے۔ ہر قدم پر اللہ نیکیوں کی بارش کر رہے ہیں، درجوں کو بلند کر رہے ہیں، گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، یہ جگہ کو خالی ہے تو اور کر لیں۔ اللہ ہمارے دین میں جو دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ جو دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو امیر، حاکم، حکمران اپنی رعایا کے لیے سہولت کو پیدا کرتے، آسانیاں پیدا کرتے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو آسان نہیں طریقہ، اپنے سے نیچے والے جو ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اچھا آپ یہ سوچیں کہ جس کے لیے اللہ جل جلالہ آسانیاں پیدا فرمائیں گے، آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، پکی بات ہے۔ ہم ہو سکتا ہے کسی کے لیے آسانی پیدا کریں تو ہو سکتا نہ کر سکیں، لیکن اللہ جل جلالہ جس کی زندگی کو آسان کرتے ہیں وہ ہزاروں مشکلوں میں بھی آسان ہوگا۔
وہ ہزاروں مشکلوں میں بھی پریشان نہیں ہوگا، شادمان ہوگا۔ پریشانی نہیں آئے گی بلکہ شادمانی ملے گی۔ اور پھر اپنے کیے پر پشیمانی نہیں ہوگی بلکہ اطمینان قلبی حاصل ہوگا۔ تو یہ آپ کو دیکھ کر، خاموشی دیکھ کر، یہ آپ کا آگے آنا جو ہے، یہ 2-3 باتیں تو ہوگی بھائی، ان کی مشق کرنی ہے اپنے معاشرے میں جا کر، اپنے ماحول میں جا کر۔ جیسے میرے محترم بھائی جان نے یہ فرمایا ہے مصافحہ کے بارے میں، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا بھائی کوئی ہنس کر یعنی مسکرا کر مصافحہ کرے تو اس پر بھی صدقے کا ثواب۔ پہلا درجہ السلام علیکم، پھر اس سے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آگے آدمی بڑھ سکتا ہے، سلام ہے، مصافحہ کیے، مسکرایا۔ یار جو نقل کرتا ہے وہ بھی اللہ اس کو بھی اصل بنا دیتے ہیں۔ ہمارے دین میں نقل بھی اصل ہی ہے۔ یا ایھا الناس ابکو، رو لوگو، اگر نہیں رو سکتے فتباکو، رونے والوں جیسا منہ ہی بنا لو۔ اللہ پاک جو ہے رونے والوں کا ثواب دے دیں گے۔ تو آدمی مسکرا کر کسی سے ملتا ہے تو اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائیں گے، صدقے کا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ اس کو بھی مسکراہٹیں عطا فرمائیں گے۔ اچھا کوئی ہنستا ہوا آدمی دیکھ لے کسی کو، بعض دفعہ غصہ بھی آتا ہے۔ اب لوگ دیکھو ہنس رہے ہیں، بس دانت نکال رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے نا، مزاج ہے بھائی، اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، میرا بھی اپنا ایک مزاج ہے۔ تو آدمی سوچتا ہے یار یہ غصہ بھی آتا ہے، کرتے ہیں لوگ، کیوں ہنستے ہیں؟ کیا یار روئیں؟ ہنستے ہیں تو کیا کہو، اضحک اللہ بسنک، اللہ تجھے دونوں جہانوں میں ہنسائے رکھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، یہ نہیں یہ دانت نکال رہا ہے، یہ ہے کہ تعلیم کیا ہے کہ اللہ پاک، مفہوم یہ ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اضحک اللہ سنک یا بسنک، کہ اللہ پاک تمہیں دونوں جہانوں میں ہنسائے رکھے، خوش و خرم رکھے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، وہ کہیں دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے، بزرگ کبھی کبھی دریا کے کنارے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں خنکی ہوتی ہے، دماغ کی خشکی جاتی ہے۔ ایک اور بھی اس میں ہے راز، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جو پانی بہہ رہا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو بزرگ کبھی کبھی وہ ذکر کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی بزرگ ایسے چلے جاتے تھے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اللہ معاف فرمائے بے شرع ہو کر اور ننگ دڑنگ ہو کر جیسے ویسے آدمی وہاں بیٹھے، نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ بعض دفعہ آدمی کو چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے۔ ہمارے بزرگ نوافل بھی پڑھ لیتے تھے دریا کے کنارے، جیسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک دن چکوڑی میں بیان ہوا نا، یہ ہمارے دریا کے کنارے پہ جو ہے، تو وہاں پر بیان شروع ہوا، بس وہاں بیٹھے میں نے کہا یار مجھے ایک بات یاد آئی ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 2 نصیحتیں فرمائی دریا کے کنارے پر۔ ساتھ یہ فرمایا
یہ بھائی جو لوگ محب ہوتے ہیں اپنے محبوب کی کیفیت کو بھی بیان کر دیتے ہیں، مقامات کو بھی بیان کر دیتے ہیں بات کے ساتھ۔ فرمایا 2 نصیحتیں فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ سادی خود بینی سے بچنا، ایک خود بینی سے بچنا، دوسرا عیب بینی سے بچنا۔ یہ نہیں میں بڑا ہوں، خود بینی، عیب بینی کے دوسروں کے عیب تلاش شروع کر دے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں خصوصاً جو آدمی اہل اللہ کے عیبوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے، نیک لوگوں کے، دیکھیے تو ان کی دن رات ہوتی ہیں لیکن کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں لیکن وہ ان کے عیب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اس کو اللہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کام پہ لگ گئے۔ آج ہی میرے پاس ایک وکیل صاحب آئے تھے تو ان سے وہ کہتے فلاں نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا۔ میں نے کہا یار مسلمان کا مزاج ہونا چاہیے جہاں جائے نیکیوں کا متلاشی ہو۔ اگر فلاں آدمی کے اندر بہت ساری نیکیاں تھیں، فلاں نیک بھی کام کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی، تو جو اس کے اندر کمزوری ہے یہ نہیں کہ آپ کمزوری ہی دیکھیں، صرف ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کمزوری پہ پردہ ڈال، اچھی بات کو سنبھال دیں۔ اور شہد کی مکھی وہ پھول پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ نہیں بیٹھتی، اور گندی مکھی گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ مسلمان کا مزاج تو شہد کی مکھی کی طرح ہے، یہ نیکیوں کا متلاشی ہے، نیکیوں کا ڈھونڈنے والا ہے اور سارے جہان میں نیکیاں کرتا ہے، اور سارے جہان میں نیکیوں کی اس کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے۔ جس جگہ پر بھی جائے وہاں پر نیکیاں کرتا ہے۔ سارا ماحول برائی کا ہے لیکن پھر بھی نیکیاں کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ بے حیائی ہے لیکن یہ اپنی آنکھ بچا کر چلتا ہے تو متقی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بات یاد ہے مجھے بھی یاد آ گیا، تو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، ایک یہ بھی کہ یہ ذکر کرنے والے ہیں جسے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ، اور حدیث میں بھی ہے کہ جب تک پتا ذکر کرتا رہتا ہے ٹوٹتا نہیں۔ مچھلی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ سے غافل ہوتی ہے، ذکر سے غافل ہوتی ہے تو جال میں پھنستی ہے۔ تو پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ذاکر کے پاس بیٹھنے سے بھائی ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ اسی لیے آئے ہیں، کہو انشاءاللہ بھائی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ پاک اکرام فرمائیں گے قبر میں بھی، میدان معاشر میں بھی، جنت میں بھی۔ یہاں بیٹھنا، کلمہ شریف پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ ذکر کرنا، اللہ پاک اکرام کیسا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان معاشر میں حلبن عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، پیشانی چمکتی ہوگی، اور موتیوں کے ممبروں پہ ہوں گے، نور ان کی پیشانی پہ چمکتا ہوگا۔ لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، اے بھائی نہ موجاں بنا لیں، ماشاء اللہ یہ ندیاں موجاں یار، لوگ رشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ ساز یہ بھی فرمایا وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے،
اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو ایک جگہ پر مختلف قبیلوں سے من قبائل شتیٰ و بلاد شتیٰ، مختلف قبیلوں سے مختلف مقامات سے آئیں گے اور ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے، ان کا اجتماع ہوگا، اکٹھے بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ تو الحمدللہ پھر ہے نا ثواب ملے گا، اللہ پاک اکرام فرمائیں گے۔ اب بھی اکرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اثر کے مطابق فرمایا کہ جس مسجد میں، جس علاقے کے اندر نماز کے بعد وہاں اجتماعات ہوتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، اس علاقے میں خیر و برکت بھی آئے گی۔ پیغام بھیجا، اس علاقے والوں کو پیغام بھیجا، ایک آدمی نے کارگزاری سنائی، فرمایا میرا پیغام سنا، اس علاقے میں خیر و برکت بھی آئے گی، اس علاقے میں رشد و ہدایت بھی پھیلے گی۔ تو یہ آدمی جب یہاں بیٹھتا ہے بھائی یہ خالی نہیں جاتا، جھولیاں بھر کے انشاءاللہ لے جاتا ہے، مجھے اللہ پہ امید ہے، اور یہ خیریں بانٹتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے آسمانوں سے کہ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات یاد ہے باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے، تو کوئی کشتی میں حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش سب کو رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب میں ہے کشف المعجوب میں۔ تو ایک آدمی ہے، حضرت یہ کشتی والے دیکھو ڈھولک بجا رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرو یہ غرق ہوں، یہاں پہ بھی غرق ہوں، یہ ہنس رہے ہیں، بس اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ جیسے آج دنیا میں ان کو تو خوش و خرم رکھا ہوا ہے، آخرت میں بھی خوش و خرم رکھ۔ وہ کہنے لگا حضرت سے دعا کرائیے، اور یہ تو اس کی الٹ ہو، یہ کیسا؟ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کشتی والے کنارے کی طرف آئے، دیکھا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے آگے حضرت ہم توبہ کرتے ہیں آپ کی حال، سب نے توبہ کرا۔ فرمایا میں نے اس لیے یہ دعا کی ہے کہ اللہ پاک جس کو آخرت میں خوش و خرم رکھیں گے اس کو توبہ کی توفیق دے۔ تو کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر بجائے غصہ کرنے کی اضحک اللہ بسنہ کا، اپنے بچوں کو دیکھ کر اضحک اللہ بسنہ کا۔ ہاں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے او گناہ کر کے نہ ہنسو، خدا کو للکار کے نہ ہنسو، ہنسنا ہے تو نیکیاں کر کے ہنسو، خوش ہو اللہ کو خوش کر کے خوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے خوش ہو، اس کی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو خوش کر دیا جائز کام کے ساتھ، مفہوم یہ ہے کہ جائز کام کے ساتھ جس نے کسی کو خوش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ جل جلالہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ جل جلالہ کو خوش کیا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے، جنت عطا کریں گے، یوں سمجھو اللہ اس کو خوش کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ بھائی ہم تو خوش کرنے والے ہیں اور خوش ہونے والوں کو دعا دینے والے ہیں۔ ہاں رونا ہے تو اللہ کے دربار میں رویا جائے، آنسو بڑے پیارے لگتے ہیں اللہ کو۔ وہ کسی وقت جو ہے نا اپنی خلوت میں اللہ کے سامنے آوزاری کر لینی چاہیے، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لو، کوئی آہیں بھر لو، مولا معاف فرما دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی آپ کی حدیث ہے، جو رات میں یا دن میں کسی وقت بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے اعمال نامہ سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا سامن الجنہ لا الہ الا اللہ، کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ انہ مکتوب علی العرش وأوراق الجنہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ عرش پر بھی لکھا ہوا ہے اور جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام۔
تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ مولا کریم ہمارا بیٹھنا، سونا، سنانا، ذکر کرنا، آنا جانا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جل جلالہ، جیسے آپ اپنے پیاروں کی مجالس کو، اپنے نیک بندوں کی مجلسوں کو جن انعامات سے نوازتے ہیں، جن برکات سے نوازتے ہیں اور جن انوارات سے نوازتے ہیں، مولا کریم ہم سب کو وہ انوارات عطا فرما، وہ انعامات عطا فرما، وہ برکات عطا فرما۔ اے اللہ جل جلالہ، ہم سب کو اپنے پیاروں میں داخل فرما لے، نیک صالح بنا دیجیے، اس پورے علاقے کو نیک صالح بنا دیجیے، پورے عالم کے مسلمانوں کو نیک صالح بنا دیجیے، پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن سے ہم نے دعا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یا جو لوگ ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، مولا کریم ان سب کی جائز حاجات، نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا ارحم الراحمین، سب پر رحم فرما، سب کے آل و عیال پر رحم فرما۔ جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں یا اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، شرکائے مجلس ہیں، جس صورت سے بھی ہوئے ہیں، مولا کریم ان سب کی جائز حاجات، نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا ارحم الراحمین، سب پر رحم فرما، سب کے آل و عیال پر رحم فرما۔ اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں یا ہمارے آل و عیال میں کہیں کوئی بیمار ہیں یا جہاں کوئی بیمار ہے، میرے مولا کریم جہاں کہیں بھی کوئی روحانی جسمانی بیمار ہے، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم ہماری اور ہمارے آل و عیال کی، ملک پاکستان کی، پورے عالم اسلام کی، مسلمانان کی ہر طرف سے، ہر قسم کے دشمن سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، وبا سے حفاظت فرما، پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔